الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دن میں جمعیت علماء کشن گنج کے زیر اہتمام جامعہ عربیہ اسلامیہ دھنسونا پھلواری کشن گنج بہار میں ایک نہایت اہم پروگرام منعقد ہوا۔ موضوع تھا وقف کے نئے قوانین اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ یہ وہ اجلاس تھا جس میں دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا حضرت مولانا محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے اور اپنے علمی، دینی اور بصیرت بھرے انداز میں ہم سب کے دلوں کو جھنجھوڑنے والی گفتگو فرمائی۔ آج کا یہ منظر کچھ یوں تھا: جامعہ عربیہ اسلامیہ دھنسونا کا صحن علم و عمل سے بھر گیا تھا۔ علماء کرام، ائمہ مساجد، متولیان وقف اور نوجوان سب شریک تھے۔ ہر چہرے پر فکر تھی، ہر دل میں ایک ہی سوال: وقف کا مستقبل کیا ہوگا؟ حضرت مولانا محمود صاحب نے بڑے درد کے ساتھ فرمایا، یہ وقف کی زمینیں تمہارا ایمان ہے، یہ محض زمین نہیں، یہ تمہاری پہچان ہے، ان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان الفاظ نے دلوں کو ہلا دیا۔ کتنے لوگ خاموشی سے سوچتے رہے، کیا ہم نے واقعی اپنی اوقاف کی قدر کی ہے؟ کیا ہم نے اس امانت کی حفاظت کی جسے ہمارے بزرگوں نے اپنی جان، اپنا مال اور اپنا وقت قربان کر کے بنایا تھا؟ میرے بھائیوں، وقف کوئی معمولی چیز نہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ دین کی جڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، یعنی انسان مر جائے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین کے: صدقہ جاریہ، نفع دینے والا علم اور نیک اولاد کی دعا۔ اور وقف وہی صدقہ جاریہ ہے جو نسلوں کو جوڑتا ہے، مدارس کو زندہ رکھتا ہے اور قوم کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ آج جو وقف ترمیمی قانون 2025 لایا گیا ہے، اس میں کئی نکات ایسے ہیں جن سے وقف کی خود مختاری متاثر ہو رہی ہے، حکومتی نگرانی بڑھ رہی ہے، وقف بورڈ کا اختیار محدود کیا جا رہا ہے، اور کئی ایسے دفعات ہیں جو متولیوں اور مسلمانوں کے اختیارات کو سلب کرتی نظر آتی ہے۔ یہ صرف ایک قانونی مسئلہ نہیں، یہ ملت کی بقا کا مسئلہ ہے، کیونکہ اگر وقف کمزور ہوا تو مدرسے کمزور ہوں گے، اور اگر مدرسے کمزور ہوئے تو علم کمزور ہوگا، اور جب علم کمزور ہوگا تو ایمان کمزور ہو جائے گا۔ آج کی میٹنگ میں جمعیت علماء کشن گنج نے جو قدم اٹھایا ہے وہ صرف کشن گنج کے لیے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے کہ خاموش مت رہو، جاگو، بیدار رہو اور اپنی اوقاف کی حفاظت خود کرو۔ ہمیں جذبات سے نہیں بلکہ قانونی، آئینی اور منظم انداز میں اپنی آواز اٹھانی ہوگی، اور یہی جمعیت علماء کا طریقہ ہے۔ علم، دلیل، اتحاد اور شریعت کی روشنی میں کام کرنا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم عام مسلمان کیا کریں؟ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو چند باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اپنے علاقے کے وقف کی زمینوں کا ریکارڈ درست کیجیے، وقف کے کاغذات، حدود اور نقشے محفوظ رکھیے، وقف کی آمدنی شفاف انداز میں استعمال کیجیے، جمعیت علماء اور معتبر اداروں سے رابطے میں رہیے، اور سب سے بڑھ کر اپنی نئی نسل کو وقف کی اہمیت سمجھائیے۔ اگر ہم نے اپنے اوقاف کھو دیے تو ہم اپنی تاریخ، اپنی پہچان
اور اپنا تشخص کھو دیں گے۔ یاد رکھیے، ہندوستان میں جتنے بڑے دینی ادارے ہیں، دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، مظاہر العلوم، سب وقف کی بنیاد پر قائم ہوئے۔ اگر ہمارے بزرگوں نے اس وقت وقف کا نظام نہ بنایا ہوتا تو آج شاید یہ ادارے نہ ہوتے اور ہم علم دین سے اتنے قریب نہ ہوتے۔ لہذا اگر آج ہم اپنی وقف کی حفاظت کریں تو یہ صرف اداروں کی نہیں بلکہ ایمان کی حفاظت ہوگی۔ یہ وقت مسلکی بحثوں کا نہیں، یہ وقت ملی اتحاد کا ہے۔ اگر ہم متحد ہوں گے تو کوئی طاقت ہمارے اوقاف پر قبضہ نہیں کر سکے گی۔ ہمیں چاہیے کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب اختلافات بھول کر ایک صف میں آ جائیں، کیونکہ دشمن تمہیں تمہارے اختلاف سے نہیں، تمہاری غفلت سے کمزور کرتا ہے۔ آئیے ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم اپنی اوقاف کی حفاظت کریں گے، اپنے اداروں کی آبرو بچائیں گے اور اپنے بزرگوں کی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بصیرت، ہمت اور استقامت عطا فرمائے اور ہمارے قائدین کی قربانیوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔